نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع بعد رکوع سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک۔ اس پہلے رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے بعد خدمت دین کے مشن کو جاری رکھے۔ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے آپ سے ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جو دین کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پاکیزہ دعا قبول کی اور معجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، ایسا بیٹا جو بے حد پارسا، والدین سے حسن سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 سے لے کر 40۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہیں بشارت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ جواب دیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں۔ جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انتہائی پریشان تھی کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کرے کہ ایک بار پھر فرشتے نے آ کر کہا، جب لوگ پوچھیں تو خاموش رہیے گا، بچے کی طرح اشارہ کر دیجیے گا۔ جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم ان کی گود میں بچے کو دے کر بڑے حیران ہوئے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ہے ان کا مقام عظیم، ہرگز معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں معبود بنا لیے۔ اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روز ہمیں اہل حق میں شامل کرے، آمین۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 41 سے لے کر 50۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو درد مندانہ اور حکیمانہ تبلیغ۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بڑے حکیمانہ اسلوب میں دعوت دینے کا ذکر ہے۔ ان کا انداز نرم اور دل سوز تھا لیکن موقف سخت تھا۔ اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ کسی چیز کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راہ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے اور اس کے ساتھ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والد نے غصے میں کہا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکل گئے، جب وہ مشرک والدین سے کٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے پوتا عطا فرمایا۔ پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبان پر جاری و ساری کر دیا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51 سے لے کر 65۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کا ذکر حسین۔ چوتھے رکوع میں 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ ان انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ انبیاء کرام کی عظمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ وہ نیک بندے تھے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے۔ البتہ ان کی امتوں میں بعض ایسے ناخلف لوگ آئے کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ ہمیں ایسے جرم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ البتہ سچی توبہ کرنے والے کے لیے بشارت ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا اور جنت کی نعمتوں میں سے سرفراز فرمائے گا۔
رکوع نمبر 5 آیت نمبر 66 سے لے کر 82۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ 5ویں رکوع میں مشرکین مکہ کے چند اعتراض کا ذکر ہے۔ وہ کہتی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جواب دیا گیا انسان پہلے ہی تھا نہیں، اللہ نے اسے وجود بخشا، وہی اللہ اسے دوبارہ بنائے گا، نہ صرف بنائے گا بلکہ اسے اس کے عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا، پھر مجرموں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اور پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس کی محفل کو بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی زیادہ بارونق بنا دیتی تھی اور کس کے محفل میں صرف غربا فقراء ہی دکھائی دیتے تھے؟ جواباً ارشاد ہوا کہ ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا جن کے سرداروں کی محفلیں بڑی شاندار تھیں، کیا وہ سردار ان کے عذاب کو ان سے بچا سکتے ہیں؟ اہمیت سرداروں اور مال کی نہیں، اچھے کردار کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا دعویٰ نقل ہوا کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا، اسی طرح آخرت میں تو وہاں بھی ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ جواب کے طور پر مطالبہ کیا گیا کہ اپنے دعویٰ کو ثبوت پیش کرو۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا انعام پائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کر 98۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ کسی کی اولاد کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ آخری رکوع میں اس شرک کی شدید مذمت کی گئی ہے جس میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش ہوگا، پھر ہر انسان کو فرد اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا۔ آخر میں خبر دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعید سنائیں۔ ایسے بد نصیبوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کر سکے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کچھ نیکیاں کر سکے۔ یہ تھی ہمارے سورہ مریم، یہاں کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گے اب نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔